سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور خان صاحب کا ہی میسج آیا تھا پروگرام تھوڑا جلدی کر لے. میں نے پاکستانی کانسلٹ جانا ہے کیونکہ 23 مارچ ہے. آج پروگرام کا آغاز ویسے تو جنگ کے حالات ہی ہیں، مگر ایک سوال خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. خان صاحب، جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے. ایک آج بھی جاپان جو ہے وہ ترقی کی راہ میں گامزن ہے اور اس کا ایک نام ہے، اور پاکستان ایٹم بنا کے بھی آج کے حالات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اور جس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے اور دور دور تک ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں. اس کی وجہ مختصر الفاظ میں وجہ بتا دیے کہ آج 23 مارچ. جاپان تو شکار ہوا ایٹم بم کا. ایران سے جاپان کو ایٹم بم بنایا تھا، اس نے تو اس ایٹم بم ہیروشیما میں گرایا گیا، اس سے ایرانی قوم ایک دفعہ زمین سے لگ گئی. لیکن یہ کہ دوبارہ محنت کر کے اور اپنی پالیسی کی وجہ سے دوبارہ کھڑی ہو گئی. جو جاپانی قوم میں قربانی کا جذبہ ہے وہ آپ کی قوم میں نہیں ہے. آپ کہتے چینا جبتی ہے، سیاستدانوں نے بھی اور عوام میں بھی. تو ایسی قوموں کا جاپانی جیسی قوم سے جس نے دیکھا آپ نے جب زلزلہ آیا ہے تو کس طرح دنیا تباہ ہوئی ہے، لیکن مجال ہے جو کسی نے لائن توڑی ہو یا خود آگے بڑھ کے کچھ لینے کی کوشش کی ہو. جو بھی کیا گیا پہلے اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ ضرورت مند کو دو. بوڑھے لوگوں کے ٹی وی کے اوپر وہ فلمیں چلی تھی اس زمانے کے اندر کہ بھائی جو زلزلے سے متاثرین تھے ان میں بوڑھے بوڑھے لوگ بھی تھے، لیکن وہ ان کو بھی دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے پہلے کسی اور کو دے دو، ہمیں بعد میں دے لینا. تو یہ جذبہ مسلمان قوم میں نہیں ہے، پاکستانی میں بھی نہیں، مسلمان قوم میں نہیں ہے. تو جن حالات کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، خدا نے کیا نہیں دیا مسلمانوں کو، لیکن آج بھی بیکاری بن کے دنیا میں رہ رہے ہیں. تو اس سے زیادہ قصور ہمارا اپنا ہے. تو اس لیے ان قوموں کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کریں. اچھا، اس میں میں ویسے ہی بتاتا، جرمنی بھی 2 دفعہ اور کافی میرا حال نقصان جرمنی کا ہوا. آج پھر جرمنی کا نام پوری دنیا میں ہے. تو سب سے جو زیادہ جو متاثر ہمیں چیز کرتی ہے، ہمارے اندر ایمانداری نہیں. پچھلے دنوں جاپان کوریا میرے دوست گئے تھے، وہ کہتے سائیکل ویسے ہی رکھ دیتی ہے، چھتری رکھ دیتی ہے، کوئی لے کے نہیں جاتا، اور یہاں رکھ کے دے کے ہاں سب چلتے ہیں جنگ کے حالات کی طرف. اب یہ 23 مارچ کے حوالے سے ویسے بات کی. خاص چائنیز جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ عرب ممالک جو ہے وہ بند کرے گی اپنی سرزمین، اپنے ہی لوگوں کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ جس طرح وہاں سے گولہ باری ہو رہی ہے یا جو بھی امریکہ وہاں سے استعمال کر رہا ہے، اور اگر یہ بند نہ ہوئی تو اس کا نقصان پورے خطے میں ہوگا. چائنیز کو سمجھ آ گئی، اتنے مسلمان ملک ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت جو جنگ ہے اس کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ چائنا جو ہے اقتصادی طور پر متاثر ہو رہا ہے. اس کی تیل کی پیداوار جو ہے، جو وہ تیل خریدتا ہے دنیا سے، وہ رکی ہوئی ہے اس وقت، ان کو تیل کی سپلائی نہیں ہو پا رہی. تو اسی وجہ سے ٹرمپ صاحب نے بھی یہ 30 دن کے لیے پابندی اٹھائی تھی ایران کے تیل کے اوپر سے، بھی جو تیل کے جہاز لوڈ ہو چکے ہیں وہ جو ہے ان کو نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس کے پیچھے بھی یہی بتایا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ بھائی اصل میں جو ایرانی تیل ہے وہ رکا ہوا ہے، جس سے جو پوری دنیا کو چیزوں کی سپلائی دیتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے یہ اقدام جو اٹھایا گیا. تو یہ چائنیز کا یہ کہنا ہے، عربوں کو عقل دینے والی بات ہے کہ بھائی آپ جو ایک پرائی لڑائی کے اندر شامل ہو کے تو کیوں دنیا کے لیے مصیبت جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. تو ایران نے تو یہی کہا ہے کہ اگر آپ یہ ممالک جو ہیں ان کے اڈے استعمال نہ ہو تو ہمیں کچھ نہیں ملیں گے، ہمیں ان کو مطلب کچھ نہیں کہیں گے، اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گے. تو یہ عقل چین نے دینے کی کوشش کی ہے. اور لیکن عرب جو ہے وہ اس حد تک بکھے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک تو کسی طرف سے ایسی آواز نہیں اٹھی کہ ہاں ہم جو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. سعودی عرب نے کہا ضرور تھا، لیکن بعد میں بھی یہ خبریں آتی رہی کہ وہاں سے ان کا سلطان بیس جو ہے ان کی وہ سلطان بیس وہ استعمال ہوتی رہی ہے. کوئی بات چیت تو ہو رہی ہے جنگ رکنے کے لیے؟ دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ مصر اور قطر جو ہے ان سے بیچ میں ڈالا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے، اور اس کی تردید نہیں کی ابھی تک کسی نے. جب انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات آئی ہے
3 ممالک ہیں، ان میں تیسرا شاید کوریا میں ہے، تیسرا نام نکل گیا، پہلے اس میں مصر اور وہ جو ہے قطر، کہ وہ اس جنگ کے بارے میں امریکہ چاہتا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ شروع کی جائے. تو اس کا جب کل بات نکالی ہے انہوں نے باہر، تو اس کے بعد ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی. تو امکان ہے، ممکن ہے کہ بھائی کوئی بات چیت بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہو اور اس پر بات چیت شروع ہو چکی ہو. ہاں سر، G7 کا کہنا ہے کہ ایران حملے فوری روکے. اچھا، ایران حملے روک دے، اسرائیل کو تو وہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ حملے روکے، یا اس طرح کے بیان نہیں آ رہے. ایران حملے روک دے، ایران اس جنگ کو وہ کنڈم کر چکے ہیں G7 والے بھی، اور یورپین یونین کی یہ بلا ضرورت ایک جنگ جو ہے شروع کر دی گئی ہے. تو ایران کو جو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہرمز کے بارے میں ذرائع، وہ جو سمندر کا علاقہ ہے اس کے لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا ہے 7 ممالک نے، جس میں G7 سے باہر کے ممالک 2-3 ممالک بھی شامل ہوئے ہیں، نیدرلینڈ ہے، 1-2 ملک اور ہیں، کہ وہ اس مسئلے پر اب ایران سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ سے پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اس راستے کو جو ہے کھولا جائے، تیل والے راستے کو. تو اس پر ایران نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے صرف دشمن کے لیے راستہ بند کیا ہوا ہے، باقی جو ممالک جو اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، جو اس میں غیر جانبدار ہیں، ان کے لیے راستہ کھلا ہے، ان کے جو جہاز ہیں وہ ہم نے رکاوٹ نہیں بنے گی نکالنے کے لیے. تو خاص طور پہ پرائس اتنی اوپر کی پیٹرول ڈیزل کی گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ پروڈکشن بند ہے. سب نے اپنا ریزرو، اس وقت امریکہ بھی ریزرو کو اپنے ریزرو کھول دیا ہے، یورپین یونین کے ممالک بھی ریزرو کھول رہے ہیں کہ پروڈکشن جو بند ہے. تو آج مطلب کل کی خبر تھی کہ بھئی 90% جو تیل جتنا جہاں سے گزرتا تھا اس میں سے صرف 10% گزر رہا ہے اس علاقے سے، اور 90% تیل کا بھی راستہ بند ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بھائی جب پروڈکشن بند ہو جائے گی، نیا تیل پیدا نہیں ہوگا، تو اس ڈیلی جہاں پہ لاکھوں بیرل تیل پیدا ہو رہا ہو، مطلب نکالا جا رہا ہو، وہاں پہ ایک دم بند ہو جائے تو پرائس تو اوپر جانی ہے. اس پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی سب نے اپنے ریزرو جو ہے وہ اس وقت استعمال کرنا شروع کر دیے. کیا جنگ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور کیا نام اس کا ایران نے بھی رات حملے کیے ہیں، قطر پہ بھی کیے ہیں، بحرین پہ بھی کیے ہیں، سعودی عرب پہ بھی کیے ہیں، اور اسرائیل نے بھی کیا ہے. اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی اس کے ان کے جو ایران کے جو اسرائیل پہ پھینکے گئے اس میں 200 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. اور اس علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نے، جہاں یہ 200 افراد کی تباہی مچی ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس لیے جنگ تو بہرحال مسلسل ابھی تک جاری ہے، ایک دوسرے پر حملے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. 48 گھنٹے دیے جی ٹرمپ صاحب نے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت بڑھا دیا جائے، لیکن ایران نے تو کوئی اہمیت نہیں دی. انہوں نے تو ٹھوک کے جواب دیا ان کو کہ آپ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو عرب ممالک کا جو پانی کا سسٹم ہے، جو یہ انٹرنیٹ سسٹم ہے، الیکٹرسٹی ہے، تو پھر ہمیں نہیں کہنا کہ یہ کیا ہوا ہے. اگر خاصا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ایران نے جواب میں تو یہی بات کہی ہے کہ بھئی ہم امریکہ تک تو شاید وہ نہ پہنچ سکے، لیکن یہ کہ بھئی جو بھی اتحادی ہیں جو اس جنگ کے اندر اس کے تحت ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم پھر ان ممالک کے بجلی گھر اور ان کی تنصیبات جو ہیں پانی کی اور بجلی کی، وہ ان کے اوپر حملے کریں گے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ سوچ کے ٹرمپ صاحب کو قدم اٹھانا چاہیے. اگر وہاں پہ جو جنگ وہ لڑ رہا ہے وہ ان اتحادیوں کے ساتھ پہ لڑا ہے، انہیں کے بیس وغیرہ استعمال کرا ہے، اگر وہاں پر بھی ایران نے ان کی تنصیبات کو اڑانا شروع کر دیا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جنگ جو ہے مزید پھیلے گی اور مزید نقصان ہوگا، اس میں دنیا جو ہے اور زیادہ پریشانی کا شکار ہوگی. وائٹ ہاؤس میں کافی پریشانی بنی ہوئی ہے. جو مخالف پارٹی ہے ٹرمپ کی، انہوں نے بڑا طوفان برپا کیا. وہ تو یہاں تک کہہ رہے کہ یہ پاگل شخص پوری دنیا کو تباہ کرنے والا ہے. دیکھیں بعض اہم ڈیموکریٹک بہت عرصے سے سینیٹ کے ممبر ہیں یا کانگریس کے ممبر بندے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے اوپنلی اور ٹرمپ کے خلاف کہ بھئی یہ امریکہ کو ایک ایسے مطلب دھکیل رہا ہے اندھیرے کے اندر جس سے نکلنے کے لیے پھر پرسوں امریکہ کو کئی سال لگ جائیں گے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں. تو اس لیے اس جنگ کو جو فوری طور پر بند کیا جائے. اور اگر یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں امریکہ کے اندر سے
اور کانگریس کے اندر سے تو پھر یقیناً جنگ جو ہے وہ بند ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ ہاں سر، انگلینڈ کی آبدوز وہاں پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے۔ انگلینڈ کو کیا اچانک ہوا؟ کیونکہ بات چیت بھی ہوئی ٹرمپ کی اور انگلینڈ کے وزیر اعظم کی۔ ایران شروع میں تو برطانیہ نے حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اب اس رستے کو کھلوانے کے لیے انہوں نے اپنا حرمز جو ہے اس کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی مدد کرنے کی درخواست کو قبول کیا اور اپنی آمنون بھیجی ہے، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا نہیں ہے۔ لیکن جو 2 میزائل گرے، 3 میزائل گرے ہیں وہاں پہ 3000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے کے اوپر جا کر برطانیہ کی بیس کے اوپر، اس کے بعد یقیناً برطانیہ جو ہے اس کو بھی سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ بھئی آیا اس جنگ کا حصہ مزید بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ ہاں سر، اسرائیل کے وزیر اعظم نے دوبارہ ایک اور بیان ڈال دیا کہ جو ایران ہے یہ یورپ تک مار کر سکتا ہے۔ یہ پورا جو سسٹم چلایا جا رہا ہے، عرب ممالک کو بھی لپیٹ لیا گیا جنگ میں۔ آنے والے دنوں میں کہیں یورپ کو بھی نہ ساتھ ملا دیا جائے، جس طرح کئی ایسے میزائل حملے ہو رہے جو ایران کہتا ہم نے کیے ہی نہیں، اور کون کر رہا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ان 3 میزائل گرنے کے بعد جو 4000 کلومیٹر تک گئے ہیں، ایک نیا سوال تو کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جرمنی کے اندر سنڈے کو کل الیکشن تھا ایک اہم صوبے کے اندر، مائنس کے تعلق رائن فالس کا اندر، اس کی بھی مہم کے دوران بہت زیادہ یہ بات ڈسکشن میں آتی رہی ہے کہ بھئی یہ انہوں نے جو حملہ کر دیا 4000 کلومیٹر تک، اس کا مطلب ہے کہ یورپ بھی جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے اس سے۔ تو ایران جو ہے وہ چھپ کے کام کرتا رہتا ہے اور دنیا جو ہے اس کی وجہ سے غیر محفوظ ہو رہی ہے۔ اس قسم کی باتیں اس کم از کم انتخابی مہم کے دوران جو ہے وہ ضرور کی گئی ہے کل۔ ہاں صاحب، روس کھل کر میدان میں آ گیا، اس نے کہا ہم ایران کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اگر فرض کرے ایران کی شکست ہو جاتی تو یہ روس اور چائنا کے لیے کتنی بڑی سردرد وہاں پہ بن جائے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو بیان بازی ہے، کچھ کر کے دکھایا تب بات مطلب سامنے آتی ہے کہ ہاں بھی انہوں نے یہ مدد کی۔ ابھی تک تو ایران جو ہے وہ اکیلا ہی لڑ رہا ہے اور پسنا بیچارہ بری طرح تو اس کے علاقوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ یا تو کوئی ایسا قدم اٹھا دے جس سے کہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں اس طرح اسرائیل ساتھ دے رہا ہے، اسرائیل کا امریکہ ساتھ دے رہا ہے، اس طرح روس نے بھی ایران کا ساتھ دیا۔ ابھی تک تو کوئی ایسا قدم دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہاں صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، امریکہ جس سے چاہے جی 30 دن کے لیے پابندی اٹھا لے، اس کے اوپر پابندی لگا دو، اس پہ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس جنگ کے کوئی فیصلہ ہونے کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی دنیا میں؟ دیکھیں جو اس جنگ کا جو بھی انجام ہوگا، جب یہ ختم ہوگی اس کے بعد یقیناً کہا یہی جا رہا ہے کہ بھئی نئے بلاکس بنیں گے اور نئے جو ممالک جو ہے وہ اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہونے میں زیادہ کوشش کریں گے، جیسے یورپ کے ممالک ہیں جس نے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں نیٹو سے کچھ نہیں ملا اور ہم اب خود اپنی دفاع جو ہے وہ کرنے کے لیے یورپ سنجیدہ ہو گیا۔ اس قسم کی بات نئی سہیلی یقین بنے گی۔ آخر پہ یہ بتائیے کہ عرب ممالک میں جو وہاں پہ بادشاہت ہے اس کے خلاف بھی باتیں اٹھنی شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں اگر اور یہ جنگ تیز ہو جاتی ہے تو وہاں بھی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں عرب کے جو عوام ہے نا ان کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک امریکہ اور برطانیہ کے لوگ جو ہے وہ برطانیہ کی حکومتیں یہ ان کی سرپرستی کرتی رہیں گی عرب بادشاہوں کی، تو ان کی بادشاہتیں قائم رہیں گی۔ ورنہ عوام میں وہاں کے عوام کی طرف سے یہ توقع بہت کم ہے کہ وہاں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہو جو ان کی حکومتوں کا تختہ لڑتے یا بادشاہتوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ابھی تک تو اس کے آثار نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں ان کے اندر یہ تبدیلی بھی جو ہے سامنے آ جائے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، تبدیلی آنی بہت ضروری ہے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ میں ہر پروگرام میں کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں، انگلینڈ ہے، یہ ڈنمارک ہے، یہاں پہ بھی بادشاہت ہے مگر ایک لمٹ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، فیصلے اور وہی پارٹیاں کرتی ہیں جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ جو سسٹم ہے بادشاہت کا، اس کی وجہ
एक जो आपको मैं बता देता हूँ, इन ममालिक में तरक्की ना होने की वजह ये भी है, क्योंकि ये तमाशबीन, ये ज़ानी, शराबी, कबाबी लोग जो बैठे हुए हैं, जो औरतों के शौकीन हैं, खूबसूरत गाड़ियाँ इनके पास होनी चाहिए, खूबसूरत औरतें होनी चाहिए, जिस तरह की जहालत के इनके रहन-सहन है, वॉशरूम सोने का होना चाहिए। तो इस वजह से भी तरक्की नहीं हो सकती इन ममालिक में, तरक्की साइंस में नहीं की, वही गुलामी की गुलामी, वही मताजी की मताजी। इस पर जो ज़रूरी है, अब इसके साथ ही एक और भी चीज़ बताऊँ कि सियासतदान भी ईमानदार हो, हमारी तरह ना चोर चक्के हों, हरामखोर हो, वो बाद में तरक्की क्या होनी, बेड़ा गर्क और हो जाता है। अगर देखना तो यूरोप को देखें, मैंने शुरू में बताया था जापान की बात मैंने क्यों की थी, जर्मनी की बात क्यों की थी, कि एटम बम बनाने से तरक्की नहीं होती, तरक्की ईमानदारी के साथ होती है। हमारा जस्टिस सिस्टम ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। एक बंदे के कहने पे आप किसी को उठा लेते हैं, किसी की इज़्ज़त से खेल लेते हैं, किसी ने जर्नैलों ने रखेलें रखी हुई हैं, वो तमाशबीनी में लगे हुए हैं और इस तमाशबीनी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। नशा होता है ना, नई-नई औरत, नई-नई जिसकी, जिसकी सब कुछ चलता है, सीधी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।